اچانک فون کی گھنٹی بجی، جسے ایک سرد آواز بھر کے سلطان نے پک کیا۔ جی آغا جان، فون اٹھاتے ہی پرزور آواز آئی۔ سلطان، فوراً گھر آؤ، ابھی اور اسی وقت۔ رحیم شاہ نے بہت پریشان کن لہجے میں کہا۔ کیا ہوا آغا جان، سب ٹھیک ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ سلطان نے بات کی وضاحت پوچھنی چاہی۔ نہیں، بس تم جلدی آؤ، یہ کہہ کر رحیم شاہ نے فون بند کر دیا۔ سلطان، جو ابھی اپنا کام مزید ڈیٹیل میں کرنا چاہتا تھا، اسے وہیں بند کر کے شاہ محل کے لیے نکل پڑا۔ شاہ محل، جو کہ ترکش طرز دور کا ایک پرانا مگر بہت عالیشان محل تھا، ایک بہت بڑا بھاری دروازہ اس کی شان کو مزید بڑھا رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی پورچ میں روکتا ہوا ریوڑی سے سیدھا اندرونی ہال کی طرف بڑھنے لگا، جہاں رحیم شاہ اکثر اس کے استقبال کے لیے ملتے تھے۔ حسب توقع رحیم شاہ اسی کے انتظار میں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ سلطان کو دیکھتے ہی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ آؤ سلطان، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ رحیم شاہ نے قدرے جوش سے کہا۔ خیریت آغا جان، اس طرح اچانک بلایا؟ سب خیر تو ہے؟ سلطان قدرے بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ بات تو پریشانی والی ہے سلطان، محب کو پکڑ لیا ہے۔ میں ایک اور دوست کھونا نہیں چاہتا سلطان، بس تم ہی بچا سکتے ہو اسے۔ تم جانتے ہو نا محب ہمارے لیے کتنا خاص ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں چاہتا ہوں وہ سلامت ہم تک واپس آ جائے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ رحیم شاہ لان میں سلطان کو ساتھ لیے چلتے ہوئے ساری بات سے آگاہ کر رہا تھا۔ آپ بے فکر رہیں آغا جان، محب کو میں سلامت واپس لاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ سلطان ایک مضبوط لہجے میں رحیم شاہ کو یقین دلا رہا تھا۔ ہادی کہاں ہے اور آئگل؟ سلطان نے رحیم شاہ سے پوچھا۔ وہ دونوں آج واپس آ رہے ہیں دبئی سے۔ عیسیٰ انہیں لینے ایئرپورٹ گیا ہے، کچھ ہی دیر میں آ جائیں گے۔ تم تو جانتے ہو دبئی میں ہماری ایکسپورٹ روکنے کی وجہ احمد جہانگیر ہے، پر آخر کب تک بکرے کی ماں خیر منائے گی؟ جلد ہی ہماری چھری تلے آئے گی۔ رحیم شاہ نے ایک مسکراہٹ لیے کہا۔ انشاءاللہ، برائی کو ختم کرنے کے لیے رحیم شاہ اور سلطان جیسے لوگ موجود ہیں۔ رحیم شاہ نے پرزور لہجے میں کہا۔ تم فریش ہو جاؤ، کھانے پر ملتے ہیں۔ کہتا ہوا سلطان کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے رحیم شاہ اندر کی جانب چلا گیا، اور سلطان شایان، جس نے محب کو کڈنیپ کیا تھا، کے بارے میں افسوس کرنے لگا۔ اپنی موت اب تم خود دیکھو گے، وہ بھی میرے ہاتھوں سے۔ سلطان نے ایک سرد آہ بھری۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام بس سلطان شایان کر سکتا ہے۔ شایان کو دل ہی دل میں اس کی موت کی خبر سنائی۔ ایک وہی ہے جس کو ابھی تک وہ نہیں جانتا تھا کہ سلطان کسی بھیڑیے کا نام ہے، ایک زخمی بھیڑیا جس سے پنگا موت کی گھاٹ اتار سکتا تھا۔ شایان احمد جہانگیر کا خاص آدمی تھا۔ مختلف ملکوں میں غیر قانونی دھندے پر ابھی تک وہ صرف اسی لیے بچا ہوا تھا کیونکہ وہ سلطان کے ہاتھ نہیں لگا تھا، اور افسوس اب اس کی یہ خواہش بھی جلد پوری ہونے والی تھی۔ ڈرگز کی ایکسپورٹ، لڑکیوں کی خرید و فروخت اور معصوموں کا قتل عام، یہ سب شایان کی زیر نگرانی ہوتا تھا۔ سلطان، جو کہ اب تک شایان کے چھوٹے چھوٹے دھندے، ڈرگز کے گودام اور کلب بازی کافی حد تک صاف کر چکا تھا، وہ بس ابھی تک شایان تک نہیں پہنچا تھا، پر اب یہ کام بھی وہ جلد کرنے والا تھا۔
ایک خوشگوار شام میں وہ ٹیرس پہ کھڑا آس پاس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا تو پورٹ سے اندر آتی ہوئی کار کو دیکھ کر مسکراہٹ لیے نیچے کی جانب چل دیا۔ اس کے بچپن کے ساتھی ہاتھی اور آئیگل، جنہیں وہ کافی دنوں سے بعد مل رہا تھا، اندر آتے ہوئے وہ دونوں اچانک سلطان کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک پرزور مسکراہٹ لیے گرم جوشی سے ملنے لگے۔ تم کب آئی یار؟ ہادی نے سلطان کے گلے لگتے ہوئے پوچھا۔ بس آج ہی، ایک مختصر جواب۔ سلطان ہمیشہ مختصر جواب دینے کا عادی تھا، یہ سب جانتے تھے۔ کیسی ہو آئیگل؟ سلطان کے پوچھنے پر ایک 24 سال کی لڑکی، ایک ترکش شکل و صورت اور تیکھے نیم نکوش شولڈر کٹ بلیک کلر کے بال، گندمی رنگت اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والی لڑکی نے ایک مسکراہٹ کے لیے کہا، بس ٹھیک ہوں سلطان بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے جہاں یہ آفت میرے ساتھ ہوگی تو کیا میں ٹھیک رہ سکتی ہوں؟ ایک طنزیہ مسکراہٹ لیے آئیگل اب ہادی کو چڑھانے میں لگی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بھائی، سارے راستے میرا دماغ کھاتا آیا ہے اور کھاتا آیا، میرا دماغ اب اتنا سا رہ گیا ہے اور اس کی باتیں ابھی بھی ختم نہیں ہوئیں۔ وہ ہاتھ کا اشارہ کر کے ہاتھ کا مکہ بنا کر ہادی کی طرف بڑھی، جو کہ اب بھاگ کے سلطان کے پیچھے چھپ گیا۔ بچا لے اس چڑیل سے یار، اب یہ تو مجھے کھانے کو دوڑتی ہے۔ ہادی جو اب سلطان کے پیچھے چھپا ہوا تھا، سلطان کو ایک مختصر سی مسکراہٹ دے گیا۔ آتے ہی ان دونوں نے اپنی مستی شروع کر دی تھی۔ رحیم شاہ جو کہ ہال سے شوٹ کی آواز سن کر باہر آئے، ان سب کو دیکھ کر خوشی سے آگے بڑھے۔ رحیم شاہ کو دیکھتے ہی اب وہ دونوں ہاتھ باندھے لائن میں کھڑے ہو گئے۔ مرحبا حکم، دونوں نے ایک ہی آواز میں سلام کیا۔ مرحبا حکم، آپ کے حکم کے مطابق ہم نے وہاں سب کچھ چیک کیا، اس میں احمد جہانگیر کا ہی ہاتھ تھا، پر آپ بے فکر رہیں، اب ہماری دبئی کے ایکسپورٹ میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ شاباش، رحیم شاہ نے دونوں کے کندھے پر تھپکی دی۔ بے شک جو حق پر ہو، اللہ پاک اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے۔ بے شک، تینوں کی آواز ایک ساتھ گونجی۔ سلطان جو پاس ہڈ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، اس ہونے والی گفتگو کو نظر انداز کرتا ہوا گزر گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد رحیم شاہ سب کو لیے کھانے کی میز پر آئے۔ آج بہت دنوں بعد اس گھر میں رونق لگی ہے، ورنہ ان خالی دیواروں کو تکتے تکتے میں تو آدھے سے زیادہ بیمار ہو گیا ہوں۔ رحیم شاہ آج اپنے کھانے کی میز پر سب کو دیکھ کر ایک تشکر بھری آواز ابھری، آئیگل ذرا وہ کباب پاس کرنا، خود لے لو، ہاتھ نہیں ہے کیا؟ ہادی کے مانگنے پر آئیگل نے چڑھ کر کہا، ہاتھ تو ہیں، لیکن جب دینے والی ملازمہ پاس ہو تو پھر بندہ کیوں خود محنت کرے؟ اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا ہادی ہمیشہ کی طرح آئیگل کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ ملازمہ ہوگی تمہاری ماں، تمہارا خاندان، کہتی ہوئی کھانا کھانے لگی۔ وہ بھی آئیگل تھی، کسی کا حساب نہ رکھنے والی۔ دو ٹوک، دیکھیں نا آغا جان، اس کی زبان بہت چلنے لگی ہے۔ ہادی اب رحیم شاہ سے شکایت کر رہا تھا۔ ہاں تو تمہیں سنبھالنے کے لیے زبان تو تیز
کرنی پڑے گی نا۔ آئیگل نے بات کاٹ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ لیے کہا، جس پر سلطان کے علاوہ سب نے ایک بھرپور کہکا لگایا۔ آغا جان، آپ کو پتہ ہے وہاں جا کر بھی اس نے میرا سر کھانا نہیں چھوڑا۔ کام کم کرتا تھا اور میرا دماغ زیادہ کھاتا تھا۔ آئیگل اب سراسر شکایات پر اتر آئی تھی۔ ہادی، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ رحیم شاہ نے ایک نگاہ اٹھا کر ہادی کی طرف دیکھا۔ نہیں آغا جان، یہ تو بس مذاق کر رہی ہے۔ ٹیبل کے نیچے سے آئیگل کی ٹانگوں پر مارتے ہوئے آئیگل کو ٹانگ مارتے ہوئے ہادی نے کاٹ کھانے والی نظروں سے آئیگل کی طرف دیکھا، جو اب مسکرا رہی تھی، یعنی وہ اس کا منہ بند کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ نہیں آغا جان، وہاں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سلطان جو خاموشی سے سب کی باتیں سنتا، کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ ہادی کے کہے گئے جملے سے جیسے اسے کچھ یاد آیا۔ آج مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اچانک ہی اسے عشاء کی کہی ہوئی بات یاد آئی، جسے وہ بھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اپنا خیال اس کے دماغ میں لا چکی تھی۔ وہ سوچنے میں مصروف تھا جب رحیم شاہ کی آواز پہ چونک گیا۔ جی آغا جان، برخوردار کہاں گم ہو؟ کہیں نہیں۔ جو بے خبر بیٹھا تھا اچانک ہال میں آیا اور فوراً اپنی بات بدلنے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں محب کو کس نے کڈنیپ کیا ہے۔ کس نے؟ رحیم شاہ نے بات کی تصدیق کرنی چاہی۔ شایان الجھتے ہوئے کہا، یہ اسی کا کام ہے، میں جانتا ہوں۔ شایان، مجھے بھی کھٹک رہا تھا، رحیم شاہ نے کہا، پر آپ فکر نہ کریں، میں جانتا ہوں اسے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ بے فکر رہیں، کل شام تک محب ہمارے ساتھ ہوگا۔ سلطان کے کہنے پر سب اطمینان میں آ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلطان جو کہہ رہا ہے وہ کر کے ہی رہے گا۔ اس لیے سب سکون سے کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فری ہو کر میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سلطان کے کہنے پر ہادی اس بات میں سر ہلاتا ہوا پھر سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ شام آہستہ آہستہ چاروں طرف اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ تھکے ہارے پرندے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ایک عجیب سی بے چینی نے ایک بہت مضبوط شخص کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا اپنے کمرے کی بالکنی میں آ گیا اور پھر اندر کی جانب چل دیا۔ ایسا وہ پچھلے 10 منٹ سے کر رہا تھا۔ نہ جانے کس بات کی بے چینی تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ٹہلتا ہوا اپنے آپ سے مخاطب تھا، جب دروازے پر ہوئی دستک نے اس کی بے چینی کو توڑا۔ آؤ ہادی، اندر آنے کا کہہ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور کچھ ہی فاصلے پر ہادی براجمان ہو گیا۔ اس کے چہرے کی بے چینی ہادی سے چھپ نہ سکی۔ سلطان، کیا بات ہے؟ تم پریشان ہو؟ نہیں، کچھ نہیں۔ ہادی کے پوچھنے پر وہ اپنی بے چینی کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ تم بتاؤ، کیا خبر ہے؟ سلطان، جو تم سوچ رہے ہو بات بالکل ویسے ہی ہے۔ میں نے سب پتہ لگایا ہے۔ وہ یہ سب احمد جہانگیر کے ساتھ مل کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ کو بہت نقصان ہوا ہے، اور وہ کہتے ہوئے رکا، اور وہ لڑکیوں کی خرید و فروخت بھی کر رہا ہے۔ سنتے ہی سلطان نے زور سے آنکھیں بند کیں
اور مٹھیاں زور سے بھینچ لیں۔ ابراہیم، میں نے تمہیں وارن کیا تھا، پر تم نے… سلطان غصے کی شدت سے ابراہیم کا نام پکار رہا تھا۔ زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں، ایک بار ہاتھ لگ جاؤ، بس ایک بار۔ سلطان ہادی نے اسے غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے دیکھ کر کچھ ہمت کر کے پکارا، سلطان، تم اب موہب کو واپس لانے جاؤ گے تو کیا کہتے ہو؟ سلطان نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اب ہادی کو سب سمجھایا۔ کل وہ کلب میں ہی مل جائے گا، تو بس جیسے میں کہوں ویسے کرنا۔ ہادی اس بات میں سر ہلاتا ہوا سلطان کے کمرے سے نکل آیا۔